نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 19ویں مجلس ہے۔ سیرت النبی کی 19ویں مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اللہ نے موسیقی سے محفوظ رکھا، اس کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے تو اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اور بکریاں چرانا یہ عرب میں کوئی معیوب کام نہیں تھا، بلکہ عرب کے بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بھی بکریاں چراتے تھے۔ اسی طرح ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس جو لاٹھی ہے یہ کس کام آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی مجھے اس سے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ذکر آتا ہے اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ تو تمہارے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی بھی ہے، جب تم ان کو شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، لیکن اس میں بھی امت کے لیے یہ سبق تھا کہ وقار اور خودداری کی زندگی بسر کرو، کسی پر بوجھ نہ بنو، رزق کے لیے دوسروں کے عطیات کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود اپنی قوت بازو سے کام لو، محنت کرو اور رزق حلال کماؤ، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی اللہ کے حکم سے کھلاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے بھی کبھی اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور چرواہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا اور وہ بھی بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن قریش میں بڑی شادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا آپ یہ بکریاں سنبھالو، میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں ان لوگوں کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ شادی میں سنا ہے قصہ گوئی ہوتی ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ میں بھی دیکھوں کیا ہے۔ اور چونکہ وہ خرافات کرتے تھے، اس طرح گانا ہوتا تھا ان کی شادیوں میں اور جھوٹے قصے بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں گئے، مجلس تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی قصہ گوئی شروع نہیں ہوئی تھی، کوئی گانا شروع نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغلبنی النوم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند کا اتنا غلبہ کر دیا کہ میں سو گیا، اور ایسا سویا کہ صبح جب دھوپ آئی تب میں اٹھا۔ اس دن تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں سن سکا، واپس آ گیا۔ اگلے دن میں نے پھر اسی طرح ارادہ کیا، جب اگلے دن گیا اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ پر نیند غالب کر دی اور میں سو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، اور دونوں مرتبہ اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ یعنی 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں مرتبہ محفوظ کیا۔ جھوٹے قصوں موسیقی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دین میں آگے جا کر جو چیز حرام ہے، جس چیز کو آگے جا کر ہم نے حرام کرنا ہے، بچپن ہی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا گیا، کیونکہ تربیت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو ابتدائی سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جھوٹے قصوں، گانوں اور موسیقی سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد میں پھر کبھی ایسی مجلس میں گیا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کی کیسی حفاظت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی آخر الزمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، آپ چونکہ رحمت اللہ عالمین بن کر آئے تھے، اس لیے آپ نے اپنی امت کی حفاظت کی، اپنی امت کو اس گناہ سے بچانے کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے ہمیں تعلیمات دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل میں ایسا نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ گویا گانا شیطانی منتر ہے، جب انسان گانا سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے گانے کو شیطان کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ اسراء میں ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے تو شیطان جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے۔ اے شیطان، وہ بات جس پر تیری قدرت چلتی ہے ان انسانوں میں سے اپنی آواز کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا ہے بِصَوْتِكَ، اس سے گانے کی آواز مراد ہے، اور گانا شیطان کی آواز ہے، شیطان کا منتر ہے۔ جس دل میں شیطان کا منتر ہوگا اس دل میں اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ جس دل میں گانے بجیں گے وہ گھر شیطان کا مرکز بنے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو اس سے پاک کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو اس سے پاک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے گانا بجانے والے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے کہ میں ان آلات کو توڑنے والا ہوں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہم تو ان آلات پر، موسیقی کے آلات پر اپنی جان فدا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اگر تقریب میں میوزک نہ ہو تو کھانا الگ سے نیچے نہیں اترتا، اور بہت سارے لوگ تو نعوذ باللہ گانے کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے کئی ایسے پروگرام دیکھے کہ جن میں وہ جب کسی گویے سے، کسی گانے والے شیطان سے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے آپ پر بڑی مہربانی کی ہے، اور وہ گانے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہاں جی اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے کہ اللہ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے۔ یہ اللہ نے کرم نہیں کیا ہے، یہ ساری شیطنت ہے، کیونکہ روح کی غذا جو ہے وہ میوزک نہیں ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ آج کون سا گھر ہے جس میں گانا نہیں ہے؟ کون سی محفل اور کون سی تقریب ہے جس میں گانا نہیں ہے؟ ہم تو تھوڑی دیر سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں گانے بج رہے ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سبق ملتا ہے کہ اپنے آپ کو گانوں سے بچائیں، کیونکہ یہ گانا صرف گانا نہیں بلکہ یہ اسلام کے خلاف ایک زبردست تحریک ہے، یہ دشمن کا مہلک اور خاموش ہتھیار ہے، یہ خاموش تلوار ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے اس پر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ موسیقی یہ تو ہماری ثقافت ہے، یہ تو ہمارے فنکار ہیں، یہ ہمارے اداکار ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ آج ہمیں اور ہمارے بچوں کو فلمی تاریخیں تو یاد ہیں، اداکاروں اور فنکاروں کی ساری تاریخیں یاد ہیں، اداکاروں فنکاروں کے نام تک یاد ہیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، مگر ہمیں ہمارے بچوں کو اگر پتہ نہیں ہے تو اسلام کی تاریخ کا پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے گھروں میں میوزک سکھائے جاتے ہیں، اسکولوں میں میوزک اور گانے کا باقاعدہ تقریبات اور کلاسیں کی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے اس طرح کے گانوں اور جھوٹے قصوں سے دور رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کر کے یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے تو میری امت کو بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ سے محفوظ رکھیں جس کے ذریعے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے جو کہ گناہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ ہم تو سوتے ہیں کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو راتوں میں نیند گانا سنے بغیر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آئیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اطمینان قرآن اور ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔